نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین گرامی، آج 16 دسمبر ہے. چند قسم کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں. آج کے دن کے حوالے سے ہمارے پاکستان میں دو تاریخی واقعات ہیں. ایک تو APS حادثہ، جس کے اندر اسکول میں پڑھنے والے بے گناہ بچوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اور کافی تعداد میں بچے شہید کر دیے گئے. رب العالمین شہداء جو بچے ہیں ان کی مغفرت کرتے ہوئے، درجات کو بلند کرتے ہوئے ان کے ورثاء کو صبر دے. یقیناً یہ ایک بہت بڑا قومی سانحہ گزرا ہے. دوسرا سانحہ سن 71 میں ہماری پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں، جس وقت پاکستان دو لخت ہوا اور پاکستان کی کوکھ سے بنگلہ دیش میں جنم لیا. پاکستان ٹوٹ گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو مزید ایسی کامیابی، ترقی اور ایسی حفاظت فرمائے کہ اب دشمن اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے، بلکہ اللہ پاکستان کو ایسی ترقی دے کہ ہمارا ملک پاکستان حقیقی اسلامی نظام کا جھنڈا اٹھا کر اپنے ملک میں حقیقی اسلامی نظام کو نافذ کر کے مزید آگے پیش قدمی کرے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے اور اسلام کے سربلندی کے لیے ہم اپنی افواج کے شانہ بشانہ آگے بڑھتے ہوئے اس ملک کی سرحدوں کو مزید بڑھا کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سے خدا کرے یہ خدمت لے، غزوہ ہند کی خدمت اللہ ہم سے. اور دوسرا، کل 15 دسمبر منہاج القرآن میں ڈاکٹر طاہر القادری، جن سے ہمارے کچھ اختلافات، ان کا جو ایک تعلیمی نظام ہے، ان کے تعلیمی نظام کا جو تعلیمی بورڈ ہے اس کو نظام المدارس کا نام دیا گیا. نظام المدارس کے زیر انتظام منہاج القرآن لاہور میں ختم بخاری کی تقریب ہوئی، جس میں باقاعدہ یہ کمپین چلائی گئی کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو سند حدیث اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تک ایک واسطے سے حاصل، وہابیوں کا انور شاہ کشمیری سے سند حاصل، شاہ ولی اللہ سے اسے سند حاصل ہے. اچھا، پھر امام بخاری تک 11 واسطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 15 واسطے. تو باقاعدہ اس پر کمپین چلا کے کوشش کر کے اس پر کام کیا گیا اور تھوک کے حساب سے اتنی بڑی سندوں کو تقسیم کر دیا گیا. سند حدیث نہ چیک کیا گیا کہ جسے سند پیش کی جا رہی ہے، جسے سند کی اجازت دی جا رہی ہے، اس میں قابلیت کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اور جس سے لی جا رہی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے. لینے والے اس لالچ میں چلے گئے، جبکہ عقیدے کے حوالے سے ہمارے کچھ ان سے تحفظات چل رہے ہیں اہل سنت کے. اور اس قدر تھوک کے حساب سے معاذ اللہ جو ہے وہ ایک بازار بنا دیا گیا اور ایسے جو جاتے گئے ان کو سندیں دی جاتی رہیں. سند حدیث کیا اس کا دینے کا یہی معیار ہے؟ یہ تو قطعاً
معیار نہیں ہے کہ اس طریقے سے سندوں کو تقسیم کیا جائے جب تک اہلیت نہ دیکھی جائے۔ ایک اور بات، حنیف قریش، ہم اس کو گستاخ صحابہ، اس کا جرم ثابت ہوا اسے سمجھتے ہیں، اور اس کا کئی بار توبہ اور رجوع بھی ہوا، مگر یہ عادی مجرم ہے، تو اس وجہ سے اس پر اب اعتماد نہیں کرتے، اہل سنت کو اب اس پر اعتماد نہیں۔ یہ دعوت اسلامی کے خلاف باتیں کرتا ہے کہ معاذ اللہ دعوت اسلامی کے کئی لوگ ہیں جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں یا چندہ خوری کرتے ہیں وغیرہ، یہ اس کا الزام ہے۔ اور حضرت صاحب کی طرف سے خود لائیو مدنی چینل پر یہ کہا گیا تھا کہ جس کو ہماری شفافیت پر اعتراض ہے وہ آئے مرکز میں اور اپنے ثبوت پیش کرے۔ میں ملنے کے لیے تیار ہوں، ایسا بندہ آئے گا تو ہم ترکیب کر لیں گے، آ کر وہ ثبوت پیش کرے، مگر یہ نہیں جا سکا، نہ ہی گیا، ثبوت پیش نہیں کیے، بس بکواسات وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے سستی شہرت کے لیے۔ اب اس بیچارے کی حالت پہ ترس آتا ہے، حالت اس کی یہ ہے، اہل سنت اس کو مسترد کر چکے ہیں، اس کے ویوز زیادہ نہیں آتے، اب یہ لڑکیوں کو، بے پردہ لڑکیوں کو، میک اپ سے لپٹی تھپٹی لڑکیوں کو یہ انٹرویو دیتا ہے، ان سے یہ پوڈ کاسٹ کرتا ہے کہ لڑکی کے بہانے، لڑکی کی وجہ سے مجھے ویو مل جائیں گے، میری بات لوگوں تک پہنچ جائے گی، میری شیطانی لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ بھئی ایسی شہرت پر تف ہے، تیری اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب تو اپنے ویوز اور شہرت کی خاطر اب تیری وجہ سے، قریشی بات سن بندہ بن، اب تیری وجہ سے کتنے لوگ گناہگار ہو رہے ہیں، تو مسکرا مسکرا کے ہنس ہنس کے اس سے باتیں کر رہا ہے، انٹرویو دے رہا ہے۔ اب اگر میں نے نہیں دیکھا، وہ انٹرویو خود نہیں دیکھا، باتیں اس کی کچھ مجھے پتہ چل چکی ہیں، میں نے دیکھنا بھی نہیں ہے، ہم لڑکیوں کو دیکھنے کے شوقین نہیں ہیں۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ باتیں بہرحال کچھ پتہ چل چکی ہیں کہ کیا کیا اس میں باتیں ہو رہی تھیں۔ جب نظر سے ایسا کلپ آیا بھی ہے تو ہم نے اس کو پلے ہی نہیں کیا، جانے دیا ہے، امیر اہل سنت کی تربیت کا اثر ہے الحمدللہ۔ اب قریشیہ، تیری وجہ سے کتنے لوگ گناہگار ہو رہے ہیں، جو اس لڑکی بے پردہ کو دیکھ رہے ہیں، کیا گناہگار نہیں ہو رہے؟ غیر محرم کو دیکھنا، اس کے حسن و جمال کو دیکھنا گناہ نہیں ہے؟ تو خود بھی گناہگار ہوا اور لوگوں کو گناہگار کر رہا ہے، اور پھر اس عورت کے بہانے پھر تو سازش وہی دعوت اسلام کے خلاف چل رہا ہے۔ قریشیہ، تیری زندگی پہ افسوس، تیری سوچ اور فکر پہ افسوس کہ تو کس گٹر میں جا گرا ہے۔ بڑا گٹر بغض صاحب آئے، اور پھر اس کے بعد تو پھر بے حیا ہو گیا، یا فات الحیا ففعل ما شئت۔ اب دعوت اسلامی کے خلاف بکواسات کرنے کے لیے کیسے کیسے تو کچھ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، مگر عطار تیرے کرم سے ہی جم کے کھڑا ہے، ورنہ دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا۔ انشاءاللہ مرشد عطار کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، بلکہ منزل کی طرف مضبوطی سے چلتے رہیں گے، اور ہم بھی انہی کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اللہ مرشد عطار کو کامیاب کرے اور مرشد عطار کے دشمن کو ذلیل و رسوا کرے گا، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔